قلبي دوما يغمر. پچھلی کلاس میں ہم نے صحیح اور ضعیف پڑھا تھا. آج ہم صحیح لذاتی ہی، وہ صحیح حدیث جو راوی کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے، بذات خود اس کا تعلق راوی کے ساتھ ہے، کسی دوسری روایت کے ساتھ نہیں ہے. تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک، راوی کی عدالت. عدالت سے مراد کہ راوی کے اندر ایسا ملکہ، ایسی قوت موجود ہو، جو چیز اسے تقوی اور پرہیزگاری عطا کرے. تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ وہ راوی کو حرام چیزوں سے بچنے کا، اور اسی طرح جو مکروہ چیزیں ہیں، رذائل چیزیں ہیں، ان سے بچنے پہ اس راوی کو آمادہ کرے. یہ ہے راوی کی عدالت، تقوی اور پرہیزگاری. اس میں راوی پورا ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضبط دو قسم کا ہے. ایک جو اس کے پاس کتاب موجود ہے لکھی ہوئی، اور دوسرا اس کا صدر، یہ سینہ، یہ حافظہ، دماغ. تو جو کتاب ہے، وہ کتاب جو اس نے لکھی ہوئی ہے، اپنی کتاب لکھ لینے کے بعد اپنی کتاب کو اپنے استاد کی کتاب سے میچ کرے، اس سے موازنہ کرے، اور دیکھے کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں لکھ لی جو میرے استاد کی کتاب میں موجود نہیں ہے اور میری کتاب میں موجود ہے، یا کہیں کمی تو نہیں ہوگی کہ شیخ کی کتاب میں تو موجود ہے لیکن میری کتاب میں موجود نہیں ہے. دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح کتاب کا یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کہیں کتاب کا درمیان سے کوئی ورقہ صفحہ نہ پھٹ گیا ہو، کہیں کسی نے نہ پھاڑ دیا ہو، کہیں وہاں سے نقطہ یا سیاہی مٹ نہ گئی ہو، ختم نہ ہو گئی ہو، اس کا رنگ مدم نہ ہو گیا ہو، نظر نہ آ رہا ہو. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس لیے کتاب کو اپنے استاد کی کتاب سے موازنہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور موازنہ کر لینے کے بعد اس کتاب کو اپنے ہمیشہ کنٹرول میں رکھے، تو یہ ضروری ہے. دوسری بات ہے صدر، سینہ. تو اس میں بھی ہر وقت جب بھی اسے کوئی حدیث، کوئی روایت پوچھی جائے، کسی روایت کا متن پوچھا جائے، تو اس کو بیان کرنے پہ قادر ہو. جیسے ہمارے ہاں حفاظ کرام ہیں، آپ ان سے پارے کے درمیان سے سن لو، سورت کے درمیان سے سنیں، سورت کے شروع سے سنیں، یا یہ پتا ہو اس سورت کے بعد کون سی سورت ہے، اس کے بعد کون سی سورت ہے، رکوع ہے، رکوع کے بعد کون سا ہے، آیت سے سن لیں یا آیت کے درمیان سے سن لیں، تو اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے، وہ سنا سکتا ہے. اسی طرح ایک حافظ حدیث، جس کو حدیث یاد ہے، جس سے ہم حدیث لے رہے ہیں، راوی ہے، تو اس کو اس کا متن، اس کی سند، تمام کی تمام چیزیں درمیان سے، شروع سے، آخر سے، ہر وقت ہر جگہ پہ وہ اس کو بیان کرنے پہ، سنانے پہ قادر ہو. اگر کوئی اس کے سامنے سنا رہا ہے تو اس کی غلطی نکالنے پہ قادر ہو. یہ ہے راوی کا ضبط. اس کے سینہ اور اس کا حافظہ وہ کلیئر ہونا چاہیے، اسے یاد ہونا چاہیے. تو پھر اسی حدیث کے محدثین نے رتبے بنائے ہیں کہ اب یہ صحیح حدیث ہے، صحیح لذاتی ہے، راوی کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن سب سے اعلیٰ حدیث کون سی ہے؟ تو سب سے اعلیٰ حدیث وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی کتابوں میں درج کیا. اور اسی طرح بخاری میں موجود ہے، تو یہ دوسرا نمبر ہے. تیسرا نمبر کہ وہ مسلم میں موجود ہو، وہ مسلم میں موجود ہو. اب چوتھا درجہ کیا ہے؟ کہ وہ حدیث دونوں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شروط کے مطابق، جو انہوں نے شرطیں لگائی ہیں، صحیح کی شرائط ہیں، ان کے مطابق وہ حدیث، وہ روایت پوری اترتی ہو. انہوں نے اپنی کتابوں میں درج نہیں کی، لیکن اس روایت میں وہ ساری کی ساری شرائط پائی جا رہی ہیں جو شرائط انہوں نے اپنی کتابوں میں حدیث کو نقل کیا. تو اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں
موجود نہیں ہے، دونوں کی شرائط نہیں پائی جا رہی کسی روایت میں، تو اس کے بعد بخاری کا درجہ ہے وہ شرائط بخاری کے مطابق ہو، مسلم کے مطابق نہیں ہے امام مسلم کے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کی جو شرائط ہے اس کے مطابق موجود ہو۔ پھر اس کے بعد ہے بخاری میں نہیں ہے، بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں ہے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق وہ روایت پوری اتر رہی ہے، پائی جا رہی ہے، تو یہ درجہ ہے۔ اور آخری لاسٹ پہ درجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی کتاب کی جو محدثین ہیں ان کی صحیح کی جو شرائط ہے ان کے مطابق پوری اترتی ہو، تو یہ امام محدثین نے، فقہا نے یہ درجات بنائے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی حدیث آپ کو ملتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے پہلے وہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں موجود ہے، اسے کہتے ہیں متفق علیہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے ان دونوں میں موجود نہیں ہے لیکن بخاری میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ بخاری میں موجود نہیں ہے لیکن مسلم میں موجود ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ مسلم اور بخاری میں موجود نہیں ہے لیکن اس روایت میں ان دونوں فقہا کی، محدثین کی شرائط صحیح کی پائی جا رہی ہیں، جو انہوں نے صحیح کی شرائط لگائی تھی امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد پانچواں نمبر یہ ہے، پانچواں درجہ کہ اگر دونوں کی شرائط نہیں ہے، کم سے کم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح کی شرائط ہے وہ اس میں موجود ہو۔ اور چھٹے نمبر پہ یہ ہے کہ بخاری کی شرائط نہیں ہے لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط صحیح کی اس میں پائی جا رہی ہے۔ اور آخر میں یہ ہے ساتویں نمبر پہ کہ ان دونوں میں کسی کی صحیح کی شرائط پہ وہ روایت پوری نہیں اترلی، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی امام محدثین کی جو صحیح کی شرائط ہے اس کے مطابق وہ حدیث پوری اتر رہی ہو، پائی جا رہی ہو، تو یہ صحیح کے مراتب ہے۔ سب سے پہلا درجہ متفق علیہ کا ہے، پھر اس کے بعد بخاری کا ہے، مسلم کا ہے، پھر ان کے بعد ان کی صحیح کی جو شرائط ہے اس کے مطابق اترتی ہو، تو یہ صحیح لذاتی ہی حدیث ہے جو راوی کی اپنی ذات کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، کسی دوسری روایت کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ تو اس میں بھی اگر ہمیں دو روایتیں مل جاتی ہیں اور ایک متفق علیہ ہے، ایک میں کسی اور محدث اور امام کی صحیح کی شرائط پائی جا رہی ہے، تو ہم متفق علیہ کو ترجیح دیں گے۔ اسی طرح ایک میں مسلم کی شرائط ہے، ایک میں صحیح بخاری کی شرائط ہے، تو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح کی شرائط ہے ان کو ترجیح دیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس محدث نے، جس امام نے سب سے زیادہ سخت شرائط رکھی ہے اس کی حدیث کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے کمزور ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہیں رہتا، اور جس کی شرائط جیسے جیسے ہلکی ہلکی لوز ہوتی جاتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے، اس میں ضعیف ہونے کا یا کچھ نہ کچھ شبہ پایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر دونوں حدیثیں موجود ہے، ایک کا رتبہ زیادہ اعلیٰ ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی بنسبت دوسرے کی جس کا درجہ اعلیٰ نہیں ہے، اس سے کمزور ہے۔